بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، سیدنا ابو موسیٰ کا نام، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر نہ دوں؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں اے رسول اللہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اہم کاموں میں مددگار ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام امور کا اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان بلندی جہاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب عورت کا واقعہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرے پاس ایک مسکین اور غریب عورت اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیں اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس سے اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی۔ چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کو بھوکا رکھنے پر عذاب۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس نے اسے قید کر دیا تھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، پس وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ نہ اس نے اسے کھلایا پلایا جبکہ اس نے اسے قید کر رکھا تھا، اور نہ اسے اس نے چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی طرف جانا محرم حاجی کے اجر و ثواب کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر کسی فرض نماز کے لیے نکلا تو اس کا اجر محرم حاجی کے اجر و ثواب کی مانند ہے، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلا، اس سے صرف وہی نماز تھکاتی ہے تو اس کو اجر عمرے کرنے والے کے اجر کی مانند ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جس کے درمیان لغو نہ ہو وہ علین میں لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تمام اعمال میں افضل ترین ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اور مروہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں، اس لیے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 نمازوں کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نماز اور اس کے بعد والی نماز کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان آدمی کسی فرض نماز کے وقت کو پاتا ہے، پھر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اس کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا اور اس کے رکوع کو مکمل کرتا ہے، تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اور یہ زندگی بھر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح وضو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔
تاکہ ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ختم ہوتے رہیں اور زندگی بھر جب تک ہم زندہ ہیں یہ سلسلہ جاری رہے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے حفظ و امان کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ و پناہ میں ہے، لہٰذا اے ابن آدم دیکھ کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنمیوں کے مختلف عذاب کا بیان۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک آگ پکڑ لے گی اور بعض کو زاربند باندھنے کی جگہ یعنی کمر تک اور بعض کو گردن تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان جتلانے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسری وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، تیسرا دیوس بے غیرت، اور 3 شخص ایسے ہیں جو جنت میں نہ جائیں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا عادی شرابی اور تیسرا دے کر احسان جتلانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: اے میرے رب میری گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب نکلتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا کہتے، ترجمہ: اے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھار لینے والے کی نیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں سے ادا کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں سے ضائع کرنے کی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی اہمیت۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر کیا تو جانتا ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی سب سے بڑی آیت تیرے پاس ہے، یعنی تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پس آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ابو منذر تجھے علم مبارک ہو، یعنی اس علم کی برکت سے تجھے قرآن پاک کی عظیم ترین آیت کا پتہ چل گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شخص کی فضیلت جس نے اپنے کمسن بچے کی موت پر صبر کیا۔ ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ہریرہ میرے 2 لخت جگر فوت ہو چکے ہیں، کیا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان سنائیں گے جو ہمارے لیے اطمینان اور تسلی کا باعث ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے چھوٹے بچے بلا روک ٹوک جنت میں گھومیں گے، روز قیامت ہر بچہ اپنے والد یا والدین سے ملے گا اور اس کا کپڑا یا ہاتھ اس طرح تھامے گا جیسے میں تمہارے اس کپڑے کو پکڑ رہا ہوں، اور اس وقت تک نہ چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے والدین کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے میں وفات کی دعا۔ اور زید بن اسلم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے۔
اللہ عظیم و برتر نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں کہ ان کو موت بھی شہادت کی ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، اور اسی طرح دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے منہ میں ڈالا گیا لقمہ۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل دولت مندی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی دولت مندی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے مال و دولت کا کم ہونا فقیری ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل دولت مندی تو دل کا غنی ہونا ہے، اور اصل فقیری دل کی فقیری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دل کا غنی کرے اور فقیری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش۔ بعض دفعہ آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کی بھی خواہش کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس پر لوٹ پوٹ ہوگا اور کہے گا کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ ایسا دین کی حفاظت کی وجہ سے نہیں کہے گا، بلکہ اس کا سبب دنیا کی آزمائش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا سبز لباس اور پھل۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن مسلمان کسی دوسرے مومن کو برہنہ ہونے کے وقت یعنی ضرورت کے وقت لباس پہنائے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مومن کسی مومن کو بھوکا ہونے کے وقت کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجو اور اچھی طرح سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ فائدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابو عالیہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے درود سے مراد فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور فرشتوں کے درود سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے دریافت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آدمی عرض کرے گا، یا اللہ، تو سب لوگوں کو پالنے والا ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے ہاں پاتا۔ اسی طرح دوسرے آدمی سے دریافت فرمائے گا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، یا اللہ، خود رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے ہاں بندے نے تجھے سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر و ثواب میرے ہاں پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں فراغت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق فراغ ہو جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کے ذریعے تلاش کرو۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا اور آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کی زمین۔ اور ابو مسلم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عدی بن حمرہ ظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہ اب مکہ کے بازار حضورہ میں کھڑے تھے فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم بے شک تو مکہ مکرمہ اللہ کی تمام زمین سے افضل ہے اور اللہ کی تمام زمین سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت کی گھڑی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات میں ایک گھڑی ہے، جس مسلمان آدمی کو وہ میسر آ جائے اور وہ اس میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں کسی بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا پانی عرش پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ بھرپا کر کے آتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور اسے آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور پھر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور فرما دے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جب تک کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اطاعت گزار بیویوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم ہے اس بیوی کے لیے جس نے اپنے شوہر کو غضباک کیا، خوشبختی اور جنت کی خوشخبری ہے اس بیوی کے لیے جس نے اطاعت کے ذریعے اپنے شوہر کی رضا اور خوشنودی کو پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 50 صحابہ کے برابر اجر پانے والے خوش نصیب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے دن بھی آنے والے ہیں کہ ایک وقت صبر کرنا دین پر جمے رہنا انگارے کو مٹھی میں پکڑنے جیسا مشکل کام ہوگا۔ اس دور میں دین پر عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا 50 ان میں سے یا ہم میں سے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے۔ جامعہ ترمذی 3058۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف کے وقت کیا پڑھیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ ہمیں دنیا میں کوئی بھی تکلیف پیش آئے تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ضرور پڑھنی چاہیے، ان سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسلمانوں کو غلبہ کیسے ملے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ عمل صالحہ کرنے والے مومنوں کو پہلے لوگوں کی طرح ضرور ہی زمین میں جانشین بنائے گا
اور ان کے دین کو ضرور ہی زمین میں غلبہ و اقتدار نصیب فرمائے گا اور ہر صورت ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور شرک نہ کریں گے۔ القرآن سورہ نور آیت نمبر 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ توجہ سے کیا سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے کسی خوش آواز نبی کی خوش الحانی کی گئی تلاوت سنی ہے۔ صحیح مسلم 792، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمتوں کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم 384، بروایت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔